بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سلمان درانی، آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج اپنا آخری پتہ بھی کھیل دیا، اور جو فیصلہ آنا تھا انڈرسٹوڈ تھا کافی حد تک کہ اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے گا، اس سے نکل آیا جائے گا، لیکن ایک ہفتے کا مارجن دیا گیا ہے۔ مطلب کہ اگلے جمعے 23 دسمبر کو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا فیصلہ اور حتمی فیصلہ ہوا۔ اس سے پہلے سوچ بچار ہو رہی تھی، اس بات پر نہیں ہو رہی تھی کہ کب کی جائیں، بلکہ اس بات پر ہو رہی تھی کیونکہ ہمارے سب سے پاکستان تحریک انصاف کے سب سے بڑے علائے اس وقت موجود ہیں بڑی میجر پوزیشن کے اوپر، اور ان کے ساتھ یہ چیز طے پا رہی تھی کہ جنرل الیکشنز میں ان کا کتنا حصہ ہوگا اس پورے پائے میں۔ تو وہ تمام چیزیں سیٹل پا گئی ہیں، اور اب یہ وہ تمام جو باتیں پی ڈی ایم کی طرف سے پھیلائی جا رہی تھیں وہ دم توڑ گئیں کہ چودھری پرویز الہی پی ڈی ایم کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ کوئی قانونی راستہ اب اختیار کرے گی۔ خیر، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ پی ڈی ایم جو اس وقت حکومت میں ہے، اور حکومت کا آگے ریاکشن کیا ہوگا اس پر بات کرنا ابھی جو ہے بہت ضروری ہے۔ کچھ پوائنٹس ہیں جو ابھی بھی وہ کر سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب نے جو آج مین باتیں کی اس پر بات کر لیتے ہیں، اور پھر اس کا ریئیکشن جو سوشل میڈیا پہ آیا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ خاص طور پہ جو سب سے زیادہ ڈیبیٹ میں بات آئی وہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب بتاتا چلوں پورے 44 منٹس کی سپیچ تھی خان صاحب کی، جس میں انہوں نے تمام بیک گراؤنڈ بتایا۔ آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو آر سی او رجیم چینج آپریشن کے پیچھے وہ کون شخص تھا، وہ کون تھا جس کو کھوجتے کھوجتے، جس کا بتاتے بتاتے ارشد شریف اس ملک سے اور پھر اس دنیا سے ہی چلا گیا، اس پر زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ اور عمران خان صاحب نے ارشد شریف کے ساتھ ہونے والے اس واقعے کو ایک ٹریجڈی قرار دیا، اور کہا کہ وہ تو یہی بتا رہا تھا جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کو اتنی بڑی سزا دے دی گئی۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے جس وقت باجوہ صاحب کو بیش کرنا شروع کیا، اور کہا کہ ان تمام معاملات، ان تمام حالات پہ اس ملک کو پہنچانے والا ایک ہی شخص ہے، اور وہ ہے جنرل باجوہ۔ اور جنرل باجوہ کو جس وقت عمران خان صاحب نے بیش کرنا شروع کیا، تب دیکھا جا سکتا ہے بڑا کلیئرلی کہ چودھری پرویز الہی صاحب بڑی مسکین سی شکل اور پریشان کن شکل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آدھے کرسی پر لیٹے ہوئے تھے تقریباً۔ تو خیر، ان کے ریاکشنز دیکھنے والے تھے، اور ان ریاکشنز پہ عوام اس وقت پوری ٹرین اس وقت چڑھی ہوئی ہے اور وہ بات کر رہی ہے۔ خیر، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کا تعلق عمران خان صاحب کی آج کی تقریر سے ہے۔ عمران خان صاحب نے آج اپنا آخری کارڈ کھیل دیا ہے، اور اس سے پہلے کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ میں بھی رکھ لیں، کیونکہ خان صاحب کو بہت دھمکایا جا رہا تھا، بہت عمران خان صاحب کو ڈرایا جا رہا تھا کہ اگر تم اسمبلیاں توڑ دو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ خان صاحب کو ایون رات کو ایک تھریٹ بھی دیا گیا، اور ایک آفر بھی اس کے ساتھ لگائی گئی کہ اگر تم 2 مہینے رک جاتے ہو تو تمہارے لیے یہ آفر ہے۔ خان صاحب نے وہ ریجیکٹ کر دی، تو اس کے بعد پریشر آنا شروع کر دیا۔ خیر، ان کو شرم تو ابھی بھی نہیں آئی۔ رانا ثناء اللہ کا اس کے بعد بیان آتا ہے کہ اب جب یہ اسمبلیاں توڑ دیں گے اگلے جمعے کو، تو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا آسان ہو جائے گا، جیل میں ڈالنا آسان ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے یہ ابھی جیل، گرفتاریاں اور ان چوری ڈاکے، اس مائنڈ سیٹ سے رانا ثناء کو اب آگے آنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس دنیا سے۔ تو اب جو معاملہ ہے، عمران خان صاحب نے عوام کی عدالت میں ایسے رکھا کہ بھائی جس گورنمنٹ کے اوپر نہ عوام اعتماد کر رہی ہے، نہ ہی انویسٹر اعتماد کر رہا ہے، وہ انویسٹر جو پاکستان میں بیٹھا ہے، وہ انویسٹر جو کہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہے، نہ ہی کوئی اور ملک آپ کے اوپر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے، نہ چین کے پاس جاتے ہیں وہ چپیڑ مارتا ہے، ترکی کے پاس جاتے ہیں آپ، روس کے پاس جاتے ہیں، امریکہ کے پاس جاتے ہیں، ایون سعودی عرب، آپ کا سب سے بڑا علائے، آپ کا سب سے بڑا مسلمان بھائی، اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی آپ پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ کی حیثیت کیا ہے، اور آپ کو پھر بٹھانے کا، ان لوگوں کو بٹھانے کا جو جواز ہے وہ کیا ہے؟ خان صاحب نے بہت تگڑی تقریر کر دی آج، اور بڑا گرجے، اور ایک شخص پہ گرجنا بالکل بنتا تھا، اور بہت کھل کر بولے خان صاحب جنرل باجوہ، چونکہ انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت آرمی چیف تھا، اس وجہ سے ہم ریسپیکٹ کرتے تھے اداروں کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بطور آرمی چیف ہم اس وقت اس پہ تنقید نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج عمران خان صاحب نے اپنا جو آخری کارڈ کھیلتے ہوئے جنرل باجوہ کی بجائی وہ دیکھنے کے سے تعلق رکھتی تھی۔ خیر، جو چیزیں اب
حکومت کی ٹیبل پہ ہیں جو کارڈ وہ کھیل سکتے ہیں. 2-3 پاسبلٹیز پہ بات ہو رہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب حکومت کیا کرے گی، سب سے بڑا سوال یہ آپ کے ہم سب کے ذہنوں میں ہے. عدم اعتماد کے بارے میں ایک پاسبلٹی کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن عدم اعتماد تبھی پاسبل ہو سکتی ہے جب پرویز الہی صاحب پی ڈی ایم کے ساتھ مل جائیں یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے جس میں یہ جو ابھی رننگ سیشن ہے پنجاب اسمبلی کا وہ اینڈ ہو جائے، یا قانونی طور پہ وہ کسی طرح سے اس اجلاس کو ختم کر کے آپ ایک نیا اجلاس بلائیں اور بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، اور پھر آپ اس کے اندر جو نئی ایک عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ پیش کر دیں. یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ابھی 6 دن باقی ہیں، 6 دن کی مہلت ہے، اور حکومت کے پاس بھی اس وقت 6 دن ہے. 6 دن میں وہ کیا کر سکتے ہیں یہ اب ان کے پاس ان پر منحصر ہے. اگر تو یہ اگر مگر کیا یہ لوگ تو ہیں ہی اپنے مفاد کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے، تو یہ اپنی آخری زور تک لگائیں گے. یہ سندھ اسمبلی جیسا ماحول یہاں بھی پیدا کریں گے. زرداری بھی آ کر بیٹھ جائے گا، گھٹنوں میں اور گوڈوں میں بیٹھ جائے گا. لیکن معاملہ پھر وہی ہے کہ کیا یہ اس ملک کو اسی طرح ہی چلانا چاہتے ہیں، یا پھر یہ سوال ہے کہ یہ لوگ خوفزدہ کیوں ہیں الیکشن سے، یہ کیوں نہیں جانا چاہتے عوام کے پاس، اور کیوں اس طرح سے سسٹم پہ قابض رہنا چاہتے ہیں. حالانکہ 70% آف دا پیپل اکارڈنگ ٹو عمران خان اینڈ مینی سرویز، 70% لوگ اس وقت جو ہیں وہ الیکشن چاہتے ہیں. نئے الیکشن، نئے مینڈیٹ آپ بھی چاہتے ہیں، دنیا بھی چاہتی ہے، جس پہ وہ ٹرسٹ کر سکے، جس کے ساتھ IMF معاہدے کر سکے اور اس کے اوپر ٹرسٹ کر کے اس کو مزید پیسے دے سکے تاکہ ہماری جو معیشت ہے وہ سٹیبلائز ہو سکے. لیکن نہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز جو کر سکتی ہے حکومت، جو پوائنٹ یہ لوگ اپنا بہانہ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں ٹائم چاہیے، اور کیا وہ ہو سکتی ہے پاسبلٹی؟ وہ پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ معاشی ایمرجنسی لگا دی جائے اور عدالتوں کا رخ کر دیا جائے. مطلب یہ ہے کہ پھر اب بات یہی بچی کچی بچ جاتی ہے کہ آپ کے پاس اگر 2 بڑے صوبوں نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے، وہ اسمبلیوں سے باہر چلے گئے ہیں، لیکن آپ کو ابھی بھی شرم نہیں آ رہی، اور آپ کو لگتا ہے کہ 70% آف دا پاکستان اف وانٹ الیکشنز، لیکن آپ کو وہ نہیں کروانے. آپ کو ابھی بھی اپنی کرسی عزیز ہے، آپ بیٹھے ہیں، اور آپ اس کو بچانے کے لیے عدالت کا سہارا لیں گے، آپ اس کو بچانے کے لیے زرداری صاحب کے سندھ ہاؤس کا سہارا لیں گے. تو یہ پھر آپ کے اوپر منحصر ہے. لیکن خیر، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا ذکر آج کے دن ہو رہا ہے، اور یہ سوالات بڑے ویلڈ ہیں کہ اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے آگے، اور ان کے لیے 6 دن کی مہلت ہے ابھی. اللہ تعالیٰ میرے ملک کا حامی ناصر ہو. اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھے. اللہ نے کے